آپ کو بتائیں کہ سی ایم ایچ اسپتال میں اس وقت جیو نیوز کی نمائندہ نادیہ صبوحی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ نادیہ، آپ سی ایم ایچ میں موجود ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت سی ایم ایچ ہاسپٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر میں اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں کہ ایمبولینسز میں جو زخمیوں کو منتقل کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر والدین کی بڑی تعداد موجود ہے اور جو ہماری بات ہوئی ہے غیر مصدقہ مطابق انہوں نے بتایا کہ 50 ڈیڈ باڈیز ہیں جس میں لیڈی ٹیچرز بھی شامل ہیں، یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ تاہم ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سی ایم ایچ پہنچے، وزیر تعلیم کے ہمراہ اور ایک دو وزراء ان کے ساتھ تھے، تو یہاں پر والدین نے خوب ہنگامہ کیا ہے اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی ہی وجہ سے ان کی نااہلی کی وجہ سے یا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ صوبائی حکومت کے ایک صوبائی وزیر ہیں جنہوں نے بات کی ہے، چونکہ یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے کوریج کے لیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 60 باڈیز یہاں پر منتقل کی گئی ہیں اب تک، جبکہ زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ 150 سے بھی زیادہ ہو گئی اور یہ سلسلہ جو زخمیوں کو لانے کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ جی نادیہ، یعنی 60 ڈیڈ باڈیز اس وقت سی ایم ایچ اسپتال میں موجود ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا نادیہ، یہ بتائے گا زخمی بچوں کے حوالے سے بھی بتائے گا کتنے زخمی ایسے ہیں جن کی حالت زیادہ خراب ہے، اور کیا بچے بات کر پائے ہیں، اب بات کرنے کے قابل ہیں؟ جب ہم نے پہلے رابطہ کیا تھا لیڈی ریڈنگ اسپتال میں تو نعمان نے ہمیں بتایا تھا کہ بچے اس ٹراما سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ یہ بچے دیکھ کر آئے ہیں۔ جی بالکل، میں جہاں سی ایم ایچ ہاسپٹل موجود ہوں وہاں جو بچے زخمی حالت میں لے جا رہے ہیں ان میں سے تعداد ایسی ہے جن سے بات کرنا ممکن نہیں ہے، ان کی حالت بہتر نہیں ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ان کو بہت زیادہ بچے بہت بری حالت میں یہاں لائے گئے ہیں اور یہاں پر جو والدین ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جہاں موجود ہے، ایک قیامت کا منظر ہے اور والدین جو پریشانی کے عالم میں پوچھتے پھر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کچھ۔ ٹھیک ہے نادیہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شوکت یوسف زئی اس وقت میڈیا سے بات کریں، آپ کو سناتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شوکت یوسف سے ہی بات کر رہے تھے۔ نادیہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ بتائے گا انتظامات کے حوالے سے سی ایم ایچ کے بتائے گا اس وقت کیا انتظامات ہیں بڑی تعداد میں، کیونکہ اب لوگ سی ایم ایچ کے اندر موجود ہیں؟ جی بالکل، انتظامات کی جہاں تک بات کریں تو ایک سانحہ ہے بڑا، اس میں 150 سے زیادہ زخمی ابھی تک منتقل کیے گئے ہیں، جس میں 40 سے زیادہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ 40 ڈیڈ باڈیز ہیں، جبکہ صوبائی وزیر کے مطابق 60 ڈیڈ باڈیز یہاں منتقل کی گئی ہیں، جبکہ جو زخمیوں کو لانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو یقیناً اتنی بڑی تعداد میں جو زخمیوں کو ابھی بھی لایا جا رہا ہے ان کو طبی امداد دینا یہاں کی انتظامیہ کے لیے یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن وہ اس کو کوشش کریں گے کسی بھی طرح اس سے بخوبی انجام بھی دیں۔ تاہم والدین کی طرف سے جو ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تمام والدین یہاں موجود ہیں جن کے پیارے، جن کے بچے نہیں مل پا رہے یا جن کو لایا گیا اس سے پہلے ان کو منتقل کیا گیا، ان کو معلومات نہیں دی جا رہی کہ وہ کس حال میں ہیں، تو اس کی وجہ سے خاصی پریشانی دیکھنے میں یہاں مل رہی ہے۔ اچھا نادیہ، یہ بھی بتائے گا ڈیڈ باڈیز کیا والدین کے حوالے کی جا رہی ہیں؟ ابھی یہاں پر ڈیڈ باڈیز حوالے نہیں کی جا رہی اور والدین کو یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ آیا ان کا اگر کوئی زخمی یہاں پر لایا گیا ہے یا ڈیڈ باڈی سے تو وہ کچھ دیر میں ان کو ان کے حوالے کریں گے، یا اگر کوئی زخمی ہے تو اس سے جان دی جائے گی۔ تاہم چونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر زخمی کو لایا جا رہا ہے تو ان کے لیے اس صورتحال کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ذرا ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نادیہ، آپ خود بہت دردناک مناظر اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں سی ایم ایچ کے اندر کیا صورتحال ہے اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرتی رہیے گا۔ نادیہ نے ہمیں بتایا کہ صوبائی وزیر کے مطابق 60 ڈیڈ باڈیز سی ایم ایچ اسپتال میں لائی گئی ہیں۔ جو بچے وہاں پر موجود ہیں وہ سخت زخمی ہیں، ابھی تک وہ اس ٹینشن، اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پائے ہیں جو وہ آج دیکھ کر آئے ہیں اپنے اسکول میں، اور بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ جو اس وقت بچے سی ایم ایچ اسپتال میں موجود ہیں، آج صبح 11 بجے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، اور 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ورسک روڈ پشاور کا، جس پر 4 سے زائد سکولز موجود ہیں، جب یہ واقعہ پیش آیا، جب آپریشن شروع ہو گیا تو ورسک روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ورسک روڈ کو کھولا گیا تاکہ ان باقی کے 4 سکولز میں سے جو طلبہ موجود ہیں ان کو واپس اپنے گھروں کو بھیجا جا سکے۔ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے، ہم آپ کو آپریشن کے لائیو مناظر نہیں دکھا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے، ہم آپ کو سیکیورٹی فورسز کی پوزیشن کے بارے میں بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ جیو نیوز سکول میں جاری آپریشن کے براہ راست مناظر آپ کو نہیں دکھا رہا، کیونکہ
जियो बार बार कहता है कि जियो जिम्मेदारी के साथ, हम आपको जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करेंगे और रिकॉर्डेड मनाजिर दिखाएंगे ताकि किसी भी तरह से ऑपरेशन में खलल हमारी तरफ से ना पैदा हो सके हमारी वजह से। साथ ही आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए पेशावर रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम ने अब से कुछ देर पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि पेशावर का वाकया अंधोनाक और तकलीफ देह है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो मनाजिर देख रहे हैं वर्सक रोड के मनाजिर हैं, पेशावर की वर्सक रोड जिस पर यह वाकया आज पेश आया था। आज सुबह 11 बजे ये वाकया पेश आया था जब मुसल्ला अफराद एक गाड़ी में स्कूल पर पहुंचे थे। स्कूल के बाहर उन्होंने गाड़ी खड़ी की, गाड़ी को आग लगा दी और स्कूल के अकबी रास्ते से, क्योंकि जो फ्रंट गेट था वहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी, अकबी रास्ते से ये दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हुए। हॉल में एक तकरीब जारी थी, एक वर्कशॉप जारी थी। हॉल के एक स्टूडेंट के मुताबिक, एक तालिब इल्म के मुताबिक हॉल के 12 दरवाजे हैं जिनमें से एक दरवाजे को दहशतगर्दों ने तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। उस वक्त उन बच्चों को निशाना बनाया जो अंदर मौजूद थे, उनको यरगमाल बनाया, उन पर गोलियां चलाई और ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पाक फौज की जानिब से 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, स्कूल के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, दहशतगर्द भी अंदर मौजूद हैं। धमाकों की आवाजें लोगों को सुनाई देती रही। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि उनको 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, एक जोरदार धमाका था, एक हल्का धमाका था और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आज का ये वाकया खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और पाकिस्तान में होने वाले वाकयात में से सबसे बदतरीन वाकया है और उसमें हमारे स्कूल के छोटे फूल जैसे खूबसूरत मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, सैकड़ों के तादाद में अब जख्मी हैं। LRH में भी है, CMH में भी है, डॉक्टर्स और सारा अमला उसकी खिदमत में लगे हैं और ये वाकया 18 करोड़ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम पूरी कौम गमज़दा ख़ानदानों के साथ है, अफसोस का इजहार भी करते हैं, इसका मज़म्मत भी करते हैं और ये मुतालिबा भी करते हैं कि अवाम की जान और माल की हिफाजत और हमारे मासूम बच्चों की हिफाजत ये सूबाई हुकूमत का भी, मरकजी हुकूमत का भी और तमाम इदारों का अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और हर चीज़ में कोताही बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों और जान और माल की हिफाजत में हुकूमत और सरकार की किसी भी तरह की सुस्ती और कोताही नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं समझता हूँ कि जो निज़ाम, जो हुकूमत, जो रियासत अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती हैं, जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती हैं, तो इस तरह हुकूमतों को हुकूमत में रहने का हक भी हासिल नहीं होता है। इसलिए आज एक बार फिर हम मरकजी सरकार से भी, सूबाई सरकार से, तमाम इदारों से 18 करोड़ आवाम की तरफ से यही दरख्वास्त करते हैं कि भूख और अफलास अपनी जगह पर, लेकिन जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना पाकिस्तान के अव्वलीन, हुकूमत के अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और हालात का तकाज़ा है कि कौम के अंदर यकजहती हो। ये चंद ख़ानदानों के बच्चे शहीद नहीं हो गए, 18 करोड़ आवाम के बच्चे हैं, 18 करोड़ आवाम की अमानत है, 18 करोड़ आवाम का एक मुस्तक़बिल था और आज की इस वाक़े ने साबित कर दिया कि अब भी बहुत सारे ऐसे सुराखे और शगाफे मौजूद हैं। ये वाक़या कोई आम जगह पे नहीं हुआ है, यहाँ गवर्नर हाउस भी है, यहाँ वज़ीर आला ऑफिस भी है, सेक्रेटरीट भी है, यहाँ हसास इदारों के दफातर है और बिल्कुल शहर के मेन जगह पर इस तरह के वाक़यात का होना, मैं समझता हूँ 18 करोड़ आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए, मरकजी हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और चैलेंज है। सर, आपने कहा कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो इस मौके पर क्या आप सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुस्तफी होने का मुतालबा करेंगे कि जो अपने बच्चों को मैं समझता हूँ कि यह सियासत का वक्त नहीं है
اور بال ایک دوسرے کے کوٹ میں پھینکنے کا وقت نہیں ہے. یہ غم کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے. سینکڑوں شہداؤں کے جنازے، ہمارے سینکڑوں پھول جیسے بچے زخمی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے مکمل اتفاق اور وحدت اور کامل یکسوئی اور یگانگت کی ضرورت ہے. عنایت اللہ صاحب سینئر صوبائی وزیر ہیں. مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ صرف CMH میں اس وقت 106 بچوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 26 اس وقت یہاں پر لیڈرنگ اسپتال میں. مجموعی طور پر تعداد 130 قوم بنتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی ادھر چیف ایگزیکٹو کے آفس میں، خود منسٹر صاحب نے بریگیڈیئر سے جو انچارج بریگیڈیئر ہیں ان سے بات کی، اور اس وقت تک جو فگرز ہم نے ایک دوسرے ٹیلی کیے تھے وہ 100+ بن رہے تھے، 104 بن رہے تھے. CMH اور LRH کے فگرز کو ملا کے 100+ بن رہے تھے، اور کہ 80+ جو ہے تھے وہ زخمی اس وقت دونوں کے فگرز ملا کے ہو رہے تھے. لیکن ہم نے اندر جا کے یہاں ایک بچے سے انٹرویو کیا، اور وہ بچہ جو خود زخمی ہوا تھا اور وہ بالکل ان بچوں میں تھا جو ابتدائی حملے میں زخمی ہوا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ بہت سے حملہ آور داخل ہوئی اور انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ شروع کی. اس وقت 26 تک 18 افراد زخمی ڈیڈ باڈیز آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور اس وقت بھی اطلاع یہ ہے کہ وہاں آپریشن جاری ہیں، اور ایک کمرے کو اور ایک ہال کو کلیئر کیا گیا اور دوسری جگہ پہ وہاں جاری ہے. اس لیے یہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے.